بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، اور یونیک وائس 65 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک عرابی نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا اور وہ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہرن کا یہ بچہ شکار کیا ہے اور میں اسے آپ کے شہزادوں یعنی حسن اور حسین علیہ السلام کے لیے بطور ہدیہ لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تحفہ قبول فرمایا اور اس کے حق میں دعا فرمائی۔ اس وقت سرکار امام حسن علیہ السلام اپنے نانا جان کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے عرض کی، نانا جان، آپ یہ بچہ مجھے عنایت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچہ سرکار امام حسن علیہ السلام کو عنایت فرما دیا۔ کچھ دیر بعد سرکار مولا حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو ہرن کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو انہوں نے پوچھا کہ بچہ آپ کو کس نے عطا کیا؟ سرکار امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، یہ بچہ مجھے نانا جان نے عطا فرمایا ہے۔ یہ سن کر سرکار امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے اپنے نانا جان کے پاس آئے اور عرض کیا، نانا جان، آپ نے میرے بھائی کو ہرن کا بچہ عنایت فرمایا لیکن مجھے عطا نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے سے پیار کرنے لگے اور انہیں تسلی دینے لگے، مگر سرکار امام حسین علیہ السلام کا اصرار جاری رہا، یہاں تک کہ سرکار حسین علیہ السلام رونے کے قریب پہنچ گئے۔ اتنے میں دروازہ مسجد پر شور کی آواز بلند ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا تو انہیں نظر آیا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ دروازے پر کھڑی ہے اور اس کے پیچھے ایک بھیڑیا منہ کھولے کھڑا ہے۔ ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے خالص عربی زبان میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے مجھے دو بچے عطا فرمائے تھے، ایک بچہ شکاری کے ہتھے چڑھ گیا اور ایک بچہ میرے پاس رہ گیا۔ میں اسے خوش ہو کر دودھ پلانے میں مصروف تھی۔ میں نے ایک آواز سنی کہ کسی نے مجھے خطاب کر کے کہا، اے ہرنی، اپنے اس بچے کو ساتھ لے کر فوراً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ، کیونکہ اس وقت حسین علیہ السلام اپنے نانا جان سے ہرنی کے بچے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور انہوں نے رونے کا ارادہ کر لیا ہے، اور میرے تمام تر فرشتے سر اٹھا کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو میرے فرشتے رونے لگ جائیں گے، لہٰذا حسین علیہ السلام کے رونے سے پہلے تو اپنے بچے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ، اور اگر تو نے دیر کی تو میں اس بھیڑیے کو تجھ پر مسلط کر دوں گا۔ جب میں نے یہ آواز سنی اور ادھر ادھر دیکھا تو بھیڑیا میرے سامنے کھڑا تھا، چنانچہ میں نے اپنے بچے کو لے کر دوڑتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اور یہ بھیڑیا بھی میرے تعاقب میں دوڑتا ہوا آیا، اور میں خدا بندے قدوس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں جناب حسین علیہ السلام کے رونے سے قبل پہنچ گئی۔ جب صحابہ نے ہرنی کی زبان سے یہ واقعہ سنا تو زور سے تکبیر کہی۔ ہرنی اپنے بچے کو چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچہ پکڑ کر سرکار حسین علیہ السلام کے سپرد کیا۔ امام حسین علیہ السلام اس پر نوٹے کو لے کر اپنی معصومہ مخدومہ والدہ ماجدہ کی خدمت مقدس میں آئے۔ جناب سیدہ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا تو بے حد خوش ہوئی۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی زبانی منقول ہے کہ ایک دن میں اپنے نانا جان کے پاس گیا، وہاں ابی بن کعب بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کی زینت کو خوش آمدید ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر ابی بن کعب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین اور آسمان کی زینت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب، اس ذات کی قسم، مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا۔ زمین کی بنسبت حسین علیہ السلام آسمانوں میں زیادہ معروف ہیں، اور عرش کے دائیں جانب یہ جملہ مرقوم ہے۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک حسین صلوات اللہ علیہ ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ لوگوں، یہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اسے اچھی طرح سے پہچانو، تو اسے جس طرح سے خدا نے فضیلت دی ہے تم بھی اس کی فضیلت کا اقرار کرو۔ اس کا نانا یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے نانا سے خدا کے ہاں زیادہ محترم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے سفر عراق سے 3 راتیں قبل ہم نے ان سے ملاقات کی اور ہم نے عرض کیا کہ کوفہ والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں، لہٰذا آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، آسمان کے دروازے کھل گئے اور اس سے لاتعداد ملائکہ نازل ہوئے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، اگر اجر و ثواب کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا
تو میں ملائکہ کے ذریعے ان کے ساتھ جنگ کرتا، لیکن مجھے یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے، مجھے اور میرے ساتھیوں نے وہاں قتل ہونا ہے۔ میرے فرزند علی زین العابدین کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامک اور سچی کہانیاں دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کو بھی لازمی شیئر کریں۔